محمد علی مرزا 14-15 سال سے یہ کام کریں، کبھی انہوں نے رجوع کیا ہو اپنی بات پہ، غلطی تسلیم بے شمار دفعہ متوجہ کیا ہو آپ کو؟ جی بے شمار دفعہ، اس کا اعلانیہ بھی کوئی کہا؟ بے شمار دفعہ، بے شمار دفعہ. میری ہی ویڈیو ہے انجینئر کے 5 رجوع، کسی اور عالم نے اپنا رجوع کبھی ریکارڈ نہیں کروایا. ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے گا رجوع غلطی پہ ہوگا، جو غلطی نہیں ہے اس پہ رجوع کرنے کا مطلب پتا کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو گستاخ ڈکلیئر کر رہے ہیں. میرے لیے کوئی مسئلہ ہے کسی بات کے اوپر رجوع کرنا؟ رجوع تب کروں گا جب غلطی ثابت ہوگی، ورنہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر کیا اللہ رجوع ریکارڈ کرائے گا اس بات کے اوپر کہ جب ہم عزت والے داخل ہوں گے تو مدینے سے ان ذلیلوں کو نکالیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کو ذلیل کہا یہودیوں کے ریفرنس سے، تو کیا اللہ رجوع ریکارڈ کروائے گا؟ اچھا یہ کہتے ہیں جی اللہ کہہ سکتا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے. استغفر اللہ، لعنت ہے تمہارے عقیدے کے اوپر. کیا اللہ اپنے نبی کی توہین کرے گا؟ ہوش کے ناخن لو، کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ نے ساتھ ہی کہا کہ عزت تو اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے. تو کوئی ہمیں آر نہیں رجوع کرے. میں نے رجوع کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں. اپنے رجوع سب سے بڑا میرا رجوع ابھی حالیہ ہی ہوا ہے. پہلے میں کہتا تھا مزارات پہ نہ جایا کریں، صرف قبروں پہ جائیں، کیونکہ مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. اب میں نے رجوع کیا ہے کہ آپ مزاروں پہ بھی جائیں، صرف اعلانیہ وہاں دعا کریں کہ اے اللہ جو ادھر بابا دفن ہے اس کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے جو یہ چھپ کے کرتا رہا، جو سب کے سامنے کرتا رہا، وہ گناہ معاف کر دے. اے اللہ اس بزرگ کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں، اے اللہ اس کے اوپر گنجا سام مسلط نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ ساری دعائیں کریں. داتا دربار پہ کریں، سلطان بہو کے مزار پہ کریں، اجمیر پہ کریں. میری طرف سے اجازت ہے جائیں مزار کے اوپر. میں پہلے منع کرتا تھا، میں نے رجوع کر لیا. پہلے میرا یہ موقف تھا کہ جو مٹھی کے بعد داڑھی نہیں کاٹتا وہ بہتر ہے. پھر میں نے اپنا رجوع ریکارڈ کروایا. میں تو نہیں کاٹتا، میرے کئی بال مٹھی سے زیادہ ہیں. جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی مٹھی تھی اس کے لیے مٹھی افضل ہے، اور جو یہ سمجھتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی نیچرل مٹھی تھی اور میری نیچرل لمبی ہوگی تو میں اتنی رکھوں گا نہیں کاٹوں گا، اس کے لیے وہ افضل ہے. تو میں نے اس کے اوپر رجوع ریکارڈ کروایا. اس طرح کے بے شمار رجوع ہیں جو میں نے ریکارڈ کروائے ہیں. لیکن جب غلطی ہوگی تو رجوع. ایک حدیث میں نے بخاری کی بیان کی، قرآن میں آیت نازل ہوئی نا کہ یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو ہر فیصلے میں اپنا حاکم نہ مان لیں. اس کا شان نزول بخاری میں لکھا ہوا تھا کہ حضور کے پھوپھی زاد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا ایک شخص کے ساتھ. نبی علیہ السلام کے پاس فیصلے کے لیے آیا. نبی علیہ السلام نے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کیا تو اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ اس لیے کیا کہ وہ آپ کے پھوپھی کا لڑکا ہے. تو میں نے یہ بولا کہ وہ منافق تھا. ظاہر ہے کہ یہ منافقانہ ہی ایٹیچیوڈ ہو سکتا ہے. ایک ہفتے بعد ایک بندہ میری اکیڈمی آیا، میرا اسٹوڈنٹ، وہ کہنے لگا کہ اس حدیث کا ایک طریق جو ہے وہ بخاری میں دوسری جگہ ہے، وہاں لکھا وہ انصاری صحابی تھا، تو آپ نے اسے منافق کیوں کہا؟ میں نے کہا یار مجھے تو نہیں پتا تھا، میں نے تو اس کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے کہا. اگر وہ صحابی لکھا ہوا ہے تو میں نے اسی دن رجوع ریکارڈ کرایا کہ جسے میں نے منافق کہا تھا وہ منافق نہیں تھا، وہ انصاری صحابی تھا. دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے اس نے رسول اللہ کے اوپر اس طرح کا جملہ کسا، تو میں نے رجوع کیا. حضرت عمر نے بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تھا، بخاری مسلم میں آتا ہے. وہ جس نے مخبری کر دی تھی، وہ جوڑے میں خط لے کے جا رہی تھی، ایک عورت مولا علی کو حضور نے پیچھے سے بھیجا، تو اس پہ حضرت عمر نے کہا تھا اجازت دیں میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں. آپ نے فرمایا یہ بدری صحابی ہے اور بدری کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہوئی ہیں. لیکن حضرت عمر سے حضور نے توبہ نہیں کروائی، رجوع ریکارڈ نہیں کرایا حضرت عمر دا کہ ایک بدری صحابی نو تو منافق کیوں کیا ہے. اسی لیے امام بخاری نے اسے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا ہے اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ کسی بدری صحابی کو بھی کافر کہتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، کفر اس پہ نہیں لوٹے گا. تو حضرت عمر نے بالکل صحیح فتویٰ لگایا تھا کہ نبی کے ساتھ غداری کفر ہے، لیکن وہ بدری صحابی تھا، دنیا سے مغلوب ہوا. تو اس طرح کے فتوے اگر حضرت عمر لگائیں اور وہ رجوع نہ ریکارڈ کرائیں، الٹا وہ امت کو بتایا جائے کہ یہ عقیدہ ہے انجینئر صاحب کس کا نہ سوئے تم رجوع نہ سوئے تم. اچھا یہ میں مذاق کے